اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت طیبہ میں، اور ایک یہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات طیبات میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم کے اس معراج کے خوبصورت واقعہ کو خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا۔ اگر پورے اس معراج کے واقعے کو سمیٹا جائے، لپیٹا جائے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات ساری کائنات لپیٹ کے اپنے محبوب کے پیروں کے تلووں کے نیچے رکھ دی۔ ساری کائنات محبوب کے قدموں میں رکھ کے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں یہ ثابت کر دیا کہ اے کائنات والو، خالق کائنات میں ہوں، مالک کائنات میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضرات محترم، جب یہ عظیم الشان رات آئی، اللہ رب العالمین نے خصوصی تمام اور انتظام فرمایا۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا تمام ملائکۃ المقربین کو کہ اے ملائکہ، ساتوں آسمان سجا دو، جنت سجا دو۔ یا الہ العالمین، کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا آج عرشوں پہ میرا مہمان آنے والا ہے۔ یا الہ العالمین، کون آ رہا ہے؟ فرمایا آمینہ کا لال آ رہا ہے، محبوب خدا آ رہا ہے۔ آج کی رات عام رات نہیں ہے، بلکہ آج رات عظمت مصطفیٰ کی رات ہے، رفت مصطفیٰ کی رات ہے، مقام مصطفیٰ کائنات میں اجاگر کرنے والی رات ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امی کو حکم فرمایا کہ جاؤ جنت کے اندر اور جنت میں سے میرے حبیب کے لیے قیمتی لباس اور میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت میں سے براق کا انتخاب کرو۔ 70,000 ملائکہ کی جماعت ساتھ لے لو۔ بلکہ میں اگلے دن ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے صرف جبریل نہیں، اللہ رب العالمین نے ایک جبریل، ایک میکائیل، ایک اسرافیل، ان ساروں فرشتوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہر فرشتہ اپنے ساتھ الگ الگ 70,000 ملائکہ لے کر جائے مکے میں، اور میرے محبوب کو بارات کی شکل میں عرش اولا کی بلندیوں پہ لے کے آئے۔ حضرات محترم، اللہ کے حکم سے جبریل امی اگر کم پر بھی لو، کم روایت بھی اگر مانو، تو جبریل امی علیہ السلام 70,000 ملائکہ اپنے ساتھ لے کر جنت سے پوشاک لے کر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لے کر حضرات محترم جب مکے کے اندر آیا، عرض کی مالکہ تیرا حکم تھا، میں مکے میں آ گیا ہوں، آگے کہاں جاؤں؟ فرمایا میرے محبوب کے محلے میں جا۔ یا اللہ، میں محبوب کے محلے میں آ گیا، آگے کیا کروں؟ فرمایا میرے حبیب کے کاشانہ اقدس جو ہے اس کی جو گلی ہے محلے کی، اس گلی میں جاؤ۔ جبریل امین ملائکہ کو لے کے اس گلی میں پہنچ گیا۔ یا اللہ، آگے کیا جاؤں؟ آج قدم قدم پہ جبریل امی رب العالمین کی بارگاہ سے پوچھ پوچھ کے چل رہا ہے۔ یا اللہ، گلی میں آ گیا۔ فرمایا جس گھر میں میرا محبوب آرام فرمائے اس گھر کے سامنے آ جا۔ حضرات محترم، جبریل امی ملائکہ کی پوری جماعت 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لے کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان میں آرام فرما ہے اس مکان کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اور حضرات محترم، یہ روایات ملتی ہیں کہ اس رات حضرت ام ہانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مکان میں سلا کر، چونکہ مکے کا وہ وقت، وہ زمانہ،
وہ سال بڑا سخت ہے، کفار مکہ میرے نبی کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ام آنی حضور کو اندر لٹا کر آپ باہر دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اور دروازے پہ کھڑی ہو کے تلوار ننگی لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہی ہے۔ حضرات محترم جبریل امی کو رب نے فرمایا جبریل ذرا دیکھو جہان سو گیا کہ نہیں؟ اے میرے مالکہ سارا جہان سو گیا، پر ایک بی بی جاگتی ہے، وہ ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر تیرے محبوب کا پہرا دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جبریل میں نے جو تمہیں پر عطا فرمائے یہ پر ہلا، تھوڑی سی رحمت کی ہوا چلے، وہ ہوا اس بی بی کو لگے یہ بھی سو جائے۔ یا اللہ سب کو کیوں سلانا چاہتا ہے؟ فرمایا آج رات عام رات نہیں ہے، 27 رجب کی رات ہے، رب چاہتا ہے کائنات ساری سو جائے۔ وہ 70,000 بشریت کے پردے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہن کے دنیا میں آئے، آج سارے نقابات حجابات ہٹا کے خدا و مصطفیٰ کی ملاقات ہو جائے۔ حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں معراج کی رات اچانک مجھے تو چونکہ پتہ کوئی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ معراج کی رات تھی۔ آپ فرماتے ہیں معراج کی رات آدھی رات کا وقت تھا، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے عجب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے، زمین بھی نور بن چکی ہے، آسمان بھی نور بن چکا ہے، در و دیوار من نور بن چکے ہیں، درخت پودے ذرہ ذرہ کائنات کا اس میں سے نور چھلک رہا ہے، نور کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوچا کہیں قیامت ہی نہ آ گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ میں بلند آواز سے مکے والوں کو جگاؤں کہ اے مکے والوں اٹھو، یہ قیامت تو نہیں آ گئی۔ لیکن جب میں یہ آواز دینے لگا تو آواز میرے حلق سے نہیں نکلی، عاطف غیب سے آواز آئی، اے عثمان بن عفان چپ کر کے سو جا، یار اور یار کے ملن کا وقت آیا ہے تو تو نے شور کر دیا ہے۔ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راوا مل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ جبریل امی اس گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کی ہے میرے مالکہ جس گھر میں تیرا محبوب آرام فرما ہے اس گھر کے دروازے کے باہر وہ بی بی بھی اب سو گئی، سارا جہان سو گیا، اب کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب کو جگاؤ۔ یا الہ العالمین اندر تیرا محبوب آرام فرما ہے، دروازہ بند ہے، اگر اجازت ہو تو دروازہ کھٹکھٹا لو۔ فرمایا نہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، یا اللہ آواز دے لوں۔ فرمایا آواز بھی نہیں دینا، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ محبوب ہے جس کی بارگاہ میں اونچی آواز بھی رب العالمین بے ادبی شمار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خیال رکھنا میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یا الہ العالمین آواز بھی نہیں دینی،
دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا، بلانا بھی نہیں ہے، یا اللہ پھر جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، حضرت ابو ذر کی روایت، بخاری شریف کی کتاب اور کتاب باب الصلاۃ، باب الصلاۃ کی پہلی حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات فور جان سقف بیتی، اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل چھت پہ چڑھ جا، جہاں میرا محبوب آرام فرما ہے وہاں سے چھت میں سوراخ کرو اور سوراخ کے ذریعے نیچے جاؤ۔ حضرات محترم جبریل امی اللہ کے حکم سے، بخاری شریف کی روایت کتاب باب الصلاۃ، ابو ذر کی روایت پہلی حدیث، حضور فرماتے ہیں فور جان سقف بیتی، میرے گھر کی چھت میں سوراخ کیا گیا۔ جبریل امین نے جب سوراخ کرنے لگا تو اللہ نے فرمایا ہے جبریل خیال رکھنا یہ سوراخ پاؤں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، یہ سوراخ وہاں کرو جہاں چشمان رحمت ہے، محبوب کی رحمت والی دونوں آنکھیں ہیں، وہاں سے سوراخ کرو۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ وہاں سوراخ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب چھت ہٹے گا محبوب ما زاغ البصر والی آنکھ کھولے گا، ایک معراج میرے یار کو یہاں ہی ہو جائے گا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے۔ یہ شاعر کوئی جاہل شاعر نہیں، یہ شاعر وہ ہے جو مفسر قرآن ہے، یہ شاعر وہ ہے جو حدیث کا عالم ہے، یہ شاعر وہ ہے حضرات محترم جس کا فیض بھکھی شریف میں بھی ہے، جس کا فیض بھیرا شریف میں بھی ہے۔ یہ کون شاعر ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خوبصورت الفاظ سے میرے نبی کے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا۔ خرد کا معنی ہے عقل، خرد کا معنی ہے شعور۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خرد سے کہہ دو، عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ یا رسول اللہ یہ سفر معراج، یہ سیر معراج کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک ختم ہوا؟ اللہ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ عین تھا، نہ متا تھا، نہ کیف تھا، نہ الہ تھا۔ الہ کا مطلب ہے یہاں سے وہاں تک، کیف کا مطلب ہے کیسے، نہ کوئی کیف تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ مرحلے تھے یعنی نہ زمان تھا، زمانہ بھی رک گیا، مکان کی حدود بھی ختم ہو گئی، میرے نبی وہاں تک گئے جہاں مکان بھی نہیں تھا۔ دنیا میں ہر جگہ کو مکان کہتے ہیں، ہر وہ جگہ جس کا شرق ہے، جس کا غرب ہے، جس کا شمال ہے، جس کا جنوب ہے،
جس کا دایاں ہے، جس کا بایاں ہے، جس کا فوق ہے، جس کا تحت ہے۔ ایک وہ بھی جگہ ہے جس میں جہاں پہ نہ کوئی دایاں ہے نہ کوئی بایاں ہے، نہ شرق ہے نہ غرب ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، کوئی سمت نہیں ہے۔ اللہ حضرت نے یہی بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں محبوب وہاں گئے نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، بلکہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی لا مکان کہ مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حضرات محترم وہ لا مکان اگر مکان بنا تو وہ محمد مصطفیٰ کا مکان بنا ہے، لا مکان۔ جبریل امی عرض کرتا ہے یا اللہ سوراخ ہو گیا، اب آگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل سوراخ ہو گیا تو اس سوراخ میں گزر جا۔ یا اللہ یہ چھوٹا سا سوراخ ہے، تو میرا خالق ہے، تو مجھے جانتا ہے، میرے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، اگر میں پر پھیلاتا ہوں تو میرے ایک پر کے نیچے مشرق بھی آ جاتا ہے، مغرب بھی آ جاتا ہے، اور اتنے 600 پر ہیں۔ یا اللہ میرا اتنے پر تو میرا جسم کتنا ہوگا، پھر میں اس سوراخ سے کیسے گزروں؟ یا اللہ گزرنے پہ آؤں تو نے مجھے لطیف بنایا ہے، گزر تو میں سکتا ہوں، سوئی کے نوکے میں سے بھی گزر سکتا ہوں، تیرا حکم ہو، کیونکہ نے مجھے لطیف بنایا ہے، پر یا اللہ اس میں راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، چھوٹے سے سوراخ میں گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جس محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے رب تجھے یہ سبق دینا چاہتا ہے، اس بارگاہ میں بڑے بن کے نہیں جاتے، بلکہ اس بارگاہ میں جتنا بھی بندہ بڑا ہو چھوٹا بن کے جانا چاہیے۔ اے جبریل یہ سبق مل رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں چھوٹا بن کے جاؤ، چاہے جتنے بڑے اور چھوٹے بن کے جاؤ، محبوب کریم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ جبریل امین سوراخ سے نیچے اترے، جب نیچے اترے سوراخ سے گزرے، آگے محبوب کو دیکھا۔ اب عجیب شان ہے، وہ نبی جو زندگی کی ساری راتیں جاگ کے گزارتے تھے، اللہ کو فرمانا پڑتا تھا اے محبوب تھوڑا سا سو بھی لیا کر، آرام بھی کر لیا کر، تیرے پاؤں پہ جاگ کے کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں ورم آ گیا ہے، تیرے پاؤں سوج گئے قیام کر کے، اے محبوب تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر۔ اللہ فرماتا ہے آرام بھی کر لیا کر، محبوب نہیں سوتے، زندگی کی ساری راتیں جاگ کے گزارنے والا نبی 27 رجب کی رات آئی تو مدثر والی چادر تان کے سو گئے، حبیب سو گئے۔ جب جبریل سوراخ سے نیچے اترا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی مالکا اب تیرے نبی کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ فرمایا محبوب کے پاؤں کی طرف آ جاؤ، پاؤں سے چادر کا پلڑا ہٹاؤ، اپنا سر نیچے جھکاؤ، تیرے ہونٹ کافور کے جب میں نے تجھے بنایا تھا آج کی رات کا بندوبست کیا تھا، اے جبریل تیرے ہونٹ بنانے کی باری آئی تھی تو میں رب نے آج کی رات کے لیے کافور کے بنائے تھے،
کافوری ہونٹ جب محبوب کے پاؤں کے تلووں پہ لگیں گے ٹھنڈک سرایت کرتی کرتی دماغ تک پہنچے گی، حضور نبی کریم اپنی آنکھ کھول دیں گے۔ حضرات محترم حدیث پاک کے الفاظ ہیں قبل قدمئی ہے، قبل قدمہو نہیں کہ میرے محبوب کا ایک پاؤں چوم لو۔ پتہ چلا کہ سر رکھنا ہے تو ایک پاؤں پہ بوسہ دے کے فوراً اٹھانا نہیں ہے، رب چاہتا ہے پڑا رہے سر پڑا رہے محبوب کے پاؤں کو، جبریل امین کے کافوری ہونٹ چومتے رہے۔ جب قبل قدمہو نہیں، حدیث کے لفظ ہیں قبل قدمئی ہے، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں پاؤں کو چوم لے۔ جب چادر ہٹائی جبریل امین نے نوری کافوری ہونٹ میرے نبی کے پاؤں کے تلوے پہ رکھے، ٹھنڈک سرایت کرتی دماغ تک گئی۔ میرے نبی نے پہلے ہی فرمایا ہوا ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، جب میں سوتا ہوں تو صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل رب کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنے چہرہ والضحیٰ سے یا ایوہ المدثرو چادر والا پلڑا ہٹایا، ما زاغل بصرو وما طغا والی آنکھ کھولی، کھول کے آدھی آنکھ کھلی آدھی بند، بڑے ناز سے جبریل ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار، بیت المعمور کا امام، ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار، انجیل کا حافظ جبریل، تورات کا حافظ جبریل، زبور کا حافظ جبریل، قرآن کا حافظ جبریل، آج جبریل ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار میرے نبی کے پاؤں میں پڑا ہے۔ حضور نبی کریم نے آنکھ کھول کے دیکھا جبریل کو، اے جبریل کیسے آئے ہو؟ اے جبریل کیسے آئے ہو؟ اے جبریل کیسے آئے ہو؟ عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آقا حق دا پیام آ گیا ہے۔ عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آقا حق دا پیام آ گیا ہے۔ سواری لہی درتے ہے برا کے آیا، سواری لئی درتے ہے برا کے آیا، تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ فرماتے ہیں جبریل جو لباس لایا تھا وہ پہنا، وہ امامہ سر پہ رکھا، اور اپنے کاشانے سے میں باہر نکلا تو باہر براق کھڑا تھا۔ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے وضو کیا، امامہ سر پہ رکھا، میں براق پہ بیٹھا، جبریل نے میرے براق کی لگام کو پکڑا۔ یہاں پر ایک بات میں کرتا چلوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے، وہ پہلے تو چھپی نہیں تھی، چند سال ہوئے چھپی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ براق کا قد ذرا اونچا تھا تو غوث اعظم کی روح حاضر ہوئی، عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو ایک پاؤں میری پشت پہ، دوسرا رکاب پہ، پھر براق پہ۔ تو پھر حضور نبی کریم نے غوث اعظم کو نوازتے ہوئے
یہ روحانی بات ہے، غوث پاک تو 5 صدیوں بعد آئے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ روحانی بات ہے کہ آپ کی روح حاضر ہوئی تو حضور